السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد۔ تو آپ سب فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم چڑھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے، اب وہاں چلنے لگے تو ایک جگہ سے رونے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا رونا ہے جو رو رہے جہنم میں جل رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے تو یہ خبر کیا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ جہنمیوں کے چیخ پکار اور رونے کی آواز ہے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور کافر آگے بڑھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ایڑی کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹے لٹک رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے یہ جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں جس سے خون اور پیٹ بہ رہا ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر تو روزہ رکھتے تھے لیکن ابھی روزے کا وقت ہوا نہیں، روزہ افطار کر دیا۔ یعنی جہنم سے پہلے ان لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کو عالم برزخ میں۔ تو روزے کی فرضیت کتنی اہم ہے ساتھیوں کہ روزہ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ انسان کیا کرے، روزہ چھوڑے۔ تو پہلی بات کیا ہے، انسان کس بات کی نیت کرے؟ جی مبارک مہینے کا روزہ رکھنا کہ کچھ بھی ہو ہمیں روزہ رکھنا، ہمیں اپنا کام ہے، ایک دن کا ناگا کرنا پڑے، تھوڑا سا لیٹ جانا پڑے، دکان لیٹ ہمیں کھولنی پڑے، سب کچھ ہے لیکن ہمیں روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کا فریضہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا قرار دیا ہے، اور اس کا چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے دین کے لیے، ہماری اسلام کے لیے کیا ہے، وہ خطرے کا سبب ہے۔ دوسری چیز ہمیں کس کی نیت کرنی ہے ساتھیوں؟ قیام کی نیت کرنی ہے۔ یعنی جی قیام یعنی بولو تراویح، کس کی نیت کرنی ہے؟ تراویح۔ اس لیے کہ تراویح سے متعلق بھی آپ نے وہی فضیلت بیان فرمائی جو روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو اس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ معمولی فضیلت ہے۔ اور الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن، روزہ اور اگر امام تھوڑی سی لمبی قرات ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے پیروں میں درد پیدا ہو، ہمارے پیر درد کرنے لگے، ساتھیوں کم سے کم قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں یہ تو کہنے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری دن میں کام ہمارا مشکل تھا، محنت کے کام کرتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، تھکے رہتے تھے، لیکن تیری رضا کے لیے ہم کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے تھے، یہ ہمارے پیروں کا درد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے کام۔ ساتھیوں ہم لوگ دیہاتی ہیں، بالکل ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور کھیتوں میں کام جانتے ہیں جی، کھیتوں میں کام کرتے تھے اور روزہ رکھ کر کام کرتے تھے، اور شام کو یہ تراویح پڑھے ہوئے وہ لوگ چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے تراویح پڑھتے پڑھتے نیند آتی اور بیچارے گر پاتے تھے اور لوگ ان پر ہنسنے لگتے کرتے
لیکن تراویح پڑھنا چھوڑتے نہیں. آج سوچو کتنے لوگ ہیں تراویح، اور سب سے بڑا بہانہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ارے کفیل نہیں چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ کفیل نہیں چھوڑنا. اسے مطلب نیت کیجیے، آپ کیا کیجیے کہ ہمیں تراویح، پھر اگر آپ نہ پڑھ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے محروم نہیں کرے. تراویح کوئی ضرورت ہی نہیں کہ 20 رکعت پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے، 10 رکعت پڑھیے. اللہ جتنی آپ کو توفیق دے، جتنی توفیق دے آپ کو، اتنی آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے محروم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نامے اعمال میں اتنا ہی اجر لکھے گا جتنا کیا ہے پوری تراویح پڑھنے والے کو لکھا، اگر آپ کی نیت درست ہے تو. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی شخص کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھے. کسی کے لیے یہ عذر نہیں. کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے آپ دکان پہ ہیں، کفیل نہیں چھوڑنا. یا آپ کی دکان ہے، ظاہر بات سب کی دکان کھلی ہے، آپ کی بند رہے، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ سب کا ورکشاپ کھلا ہے، آپ کا بند رہے. اصل تو یہ ہے کہ ہمت انسان کرے، لیکن نہیں کر سکتا. کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے. امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث نقل کرتے. دکانوں پر کام کرنے والے اور ورکشاپ میں کام کرنے والے ذرا اس حدیث کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو کچھ بھی ہو ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کہے اور کہا اے تاجروں کی جماعت، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اپنی دکان، اپنی تجارت بند کر کے گھر جاؤ تو سونے سے پہلے 10 آیات کا قیام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے نوازے گا. اگر نیت ہماری درست ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ساتھیوں کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں، تراویح کی نماز آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. سفر میں جا رہے ہیں پھر بھی تراویح کی نماز نہ چھوڑیے. آپ سے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہاں تراویح پڑھیں؟ جی ہاں، یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے. تراویح فرض نماز ہے کہ نفل نماز؟ نفل نماز تو سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن آپ بس پر جا رہے ہیں، مکے کی طرف ہے، مدینے کی طرف ہے، مکے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وضو کریں اور بیٹھ رہے ہیں، اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں. 2 رکعت پڑھ لیجیے، 4 پڑھ لیجیے، 6 پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اس نیت سے، اگر نیت آپ کی درست ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. بلکہ یہاں پر ایک حدیث بیان کر دوں، اور کاش کہ ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کریں. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. جی چاہتے ہیں کہ چاہتے اللہ محبت کرے آپ سے، چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو، ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں زیادہ تر عمرہ کرنے کے لیے، یا عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں. کسی پیٹرول پمپ پر اگر گاڑی رکتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آ کر کے مخالے میں گئے، ہے نا، کھانے میں لائن لگا کر کھڑے ہو کے ناجائز نہیں، ناجائز نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ کھانا تو نہیں کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا. اگر کھانا نہ کھائیں گے، بسکٹ رکھے ہوئے وہ لے لیں گے، یہ لے لیں گے، ہمارا کام چل جائے. اور بجائے اس کے کہ ہم یہاں اتنی لائن لگائیں، اتنی دیر لائن لگائیں، گیا باتھ روم گیا اور وضو کیا اور 2 رکعت جا کر کے مسجد میں پڑھ لیا. یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ راضی ہوتا، اسے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تینوں میں سے ایک بتاؤں گا، پوری حدیث نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کچھ لوگ سفر پر جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں،
تھکے ہوئے تھے، ماندے ہوئے تھے، اور ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہر گئے اور ہر آدمی سو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی اگر چپکے سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک تابعی نے عروہ ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے تذکرے سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ایک ان کے شاگرد نے سنا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہے، کون؟ عروہ ابن مطعم، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلا، بلکہ ایک سمے میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جو ان کو اتنی مقبولیت ہے، اتنی شہرت حاصل ہے۔ تو کہا میں اس طرح میں تھا، اس انداز میں تھا، اس ارادہ کر رہا رہا کیا کر رہے ہیں وہ۔ تو کہا جب ایک جگہ لوگ ٹھہرے، ہر آدمی اس درخت کے نیچے، وہ ایک درخت اس درخت کے نیچے، تو دیکھا جب سو گئے ہیں وہ میاں صاحب اٹھے اور وضو کیا اور دور جا کر کے ان لوگوں سے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ میں دور کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہا، اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر آتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہو ہے۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتا نماز کیا، ہمارا وضو بھی نماز جاتی ہے۔ وہ دوسرے جو تابعین دار کرے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کے بھاگا اور درخت پر چڑھ گیا، لیکن وہ ہے کہ کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ شیر سامنے کھڑا ہے، کوئی بکری کڑی کچھ پرواہ نہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے، اور شیر کھڑا ہو کر کے وہیں پر دیکھا۔ دیکھ کہا جب اپنی نماز سے سلام پھیرا تو کہا کہ اے شیر، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کے لیے بھیجا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے کھا جا، میں تجھے بھاگ کر کہاں جا سکتا، اور اگر نہیں تو میرے راستے میں کیوں حائل ہوتے ہو، میں اللہ کے پاس تم جاؤ، تمہارا راستہ اختیار ہو جاؤ۔ کہا کہ شیر وہیں سے ہٹا اور چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے اس حدیث کے اوپر دیکھیے کتنے مشکلوں سے عمل کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری چیز ہمیں جس کی نیت کرنی چاہیے وہ چیز کیا ہے؟ جی قیام ہے۔ تیسری چیز آتی ہے دیکھیے، ہمیں تیسری چیز اس کی نیت کرنی چاہیے وہ قرآن مجید سے تلاوت ہے۔ قرآن کا ساتھیوں رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کو اللہ نے رمضان مبارک میں نازل کیا ہے نا، بلکہ صرف قرآن ہی نہیں، اس نے احمد کی روایت سے واضح کیا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں کہاں نازل ہوئی تھا، رمضان مبارک کے اندر نازل ہوئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید رمضان کے ساتھ آپ کو اس کا بڑا گہرا تعلق جوڑ دیا۔ وہ کیا کہ دن میں روزہ رکھو اور شام کو کیا کرو، تراویح قرآن پڑھو، ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ آپ صرف تراویح ہی میں نہیں قرآن پڑھتے تھے، آپ رمضان میں قرآن کا ایک دور اور آخری عمر میں، جیسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل پورے رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل پڑھتے آپ سنتے، آپ پڑھتے حضرت جبرائیل سنتے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا قرآن مجید کا 2 دور کیا گیا۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ختم کرنا کم سے کم رمضان میں کیا ہے، وہ مستحب ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، خیر اس باتیں تو بہت ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا بھی اس مبارک مہینے کے اندر ہے، دعا کرنا بھی ہمیں اس کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ایک بات اور ہے، آپ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ وہ المغنی فقہ کی بڑی کتاب فقہ حنبلی کی ہے، مجھے اس میں ملا امام احمد حنبل رحمہ اللہ جو امام ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام مسجد میں زیادہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے تاکہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں۔ تو مساجد سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، جس کو جتنا وقت مل جائے تھوڑا یا زیادہ
وہ مسجد بیٹھ کر اپنا وقت گزارے. کچھ نہیں ہے ساتھیوں، کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں باہر رہنے کے بجائے، گپ شپ کے بجائے سونا ہی کیوں نہیں ہے؟ وہ نیت سے داخل ہو مسجد میں رہنے کی، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو قرآن میں اس پر ہو جائے. باہر سے بہتر کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو دردہ کو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو کہا کہ اے میرے بھائی، میری تمہارے ساتھ نصیحت ہے کہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھو، مسجد میں بیٹھو. اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے المساجد بیوت کل تقی یا المسجد بیت کل تقی. ہر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کا گھر کیا ہے؟ تو اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر بندے کو چاہیے کہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے رکھے. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اعتکاف کیا کرتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ہر سال 10 دن کا، اور جب انتقال ہوا تو کتنا؟ 20 دن. میں کہتا ہوں اگر کسی سے 10 دن کا نہیں ہو سکتا تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ایک رات کا بھی اعتکاف نہیں کر سکتا. کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا. سنن ابو داؤد میں، بلکہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے آپ پوچھیں، لیلۃ الجوہنی، جوہنی کی رات، یہ مشہور ہے ان کے یہاں، لیلۃ الجوہنی، جوہنی کی رات، وہ کب رات وہ سب بتا دیں گے کہ 23 رمضان اور 23 رمضان کو مسجد نبوی میں غیر ضروری بھیڑ ہوتی، بہت بھیڑ ہو جایا کرتی شام کو رات میں. اس کی اثر کیا ہے ساتھیوں؟ جب ایک صاحب نے کہا لیلۃ الجوہنی اور ہم نے نیٹ پر ڈالا لیلۃ الجوہنی، بڑی معلومات آئی، تفصیل آئی اس کی اثر کیا ہے؟ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن انیس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن انیس الجوہنی. وہ ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں بادیہ کے علاقے میں دور رہتا ہوں اور رمضان کی ہر رات آپ کے پاس آ سکوں یہ میرے بس میں نہیں. اس لیے نیت کرنی چاہیے بس انسان کو، نیت کرے انسان بندہ، کہا ہر رات کو میں نہیں آ سکتا. وہاں پر کہا الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، نماز تراویح وغیرہ کا اہتمام کرتا ہوں وہاں پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک رات آپ بدلا دیجئے کہ میں آپ کی مسجد میں آیا تھا. تو آپ سب فرمایا کہ تم 23ویں شب جو ہوتی ہے رمضان کی اس رات کو آ جایا، کون سی شب؟ 23ویں شب، اس رات کو آ جایا کرو. تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے برابر ان کا معمول رہا ہے کہ اپنے بادیہ کے علاقے سے 23 تاریخ رمضان 22 رمضان کو وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور اس سے بعد نہیں کرتے تھے، اللہ ہے کہ قضاء حاجت کا ضروری کام ہوگا. اور جب 23 کی رات گزار لیتے تو 23 کی شب کو مسجد کے دروازے پر ان کی سواری کھڑی رہتی، وہ نکلتے اور چلے جاتے. کم سے کم ایک رات کے احتکاف کرتے نہیں کر سکتے، کوئی کہتا نہیں کر سکتے. 10 دن میں ایک رات ہو سکتی نہیں مل سکتی، کسی کو نہیں ملے گی نا. اور جانتے ہیں اعتکاف کس قدر اہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جب رہے ہیں، اسی سال آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، بلکہ ایک سال سفر کی وجہ سے آپ کی اعتکاف قضا ہو گئی تو اس کو آپ نے شوال میں پورا کیا. شوال میں 10 دن آپ نے اس کے عوض میں اعتکاف کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی. تو کہنے کا مطلب اس مبارک مہینے کی مناسبت سے یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسجد سے اپنا تعلق کیا کرنا چاہیے؟ جوڑنا چاہیے. اور آخری بات تو اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ صرف ہمارا معدہ ہی روزہ نہ رکھے، صرف ہمارا معدہ ہی روزہ نہ رکھے، بلکہ ہمارے اعضاء بھی روزہ رکھے، ہماری آنکھ بھی روزہ رکھے، ہمارا کان بھی روزہ رکھے، ہماری زبان بھی روزہ رکھے،
ہماری فکر اور سوچ بھی روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ اور پیر بھی روزہ رکھے. یہ اصل روزہ ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بن عبداللہ جب نقل کرتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، اور اس کی سند جید ہے. جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان اور تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، ہے کہ نہیں؟ تیری کان یعنی اپنے کان سے گانا نہ سن، غلط بات نہ سن. اپنی آنکھ سے جی غلط چیز نہ دیکھو. سب سے آسان روزہ علماء کہتے ہیں کھانے اور پینے کا چھوڑ دینا. اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت مقبول ہوگا جبکہ ہمارے آدھا بھی روزہ رکھ لیں. اگر ہمارے آدھا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کی روایت ہے من لم يدع قول الزور والعمل به، جو سب جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اور صحیح ابن حبان وغیرہ، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے کا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں. یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں. اصل کون سا روزہ مطلوب ہے؟ وہ روزہ مطلوب ہے جس روزے میں کھانے پینے کے ساتھ انسان بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو بھی غیبت نہ کرے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ حضرت بحرا کا بیان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا روزہ رکھتے تو وہ لوگ روزے کی حالت میں ادھر جانے ادھر جانے وہاں بیٹھنے بجائے مسجد میں داخل جاتے اور کہتے انما نحفظ صیامنا، اس طریقے سے ہم نے روزے کی حفاظت کر سکیں گے، کسی غلط چیز کو ہم دیکھیں گے نہیں. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھے حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے، ہمیں اجازت ہے کہ اس کو گالی دے. اگر ہمیں کوئی کتا کہے، ہمیں اجازت ہے کہ تم کتے ہو، کہہ سکتے ہیں. ہمیں کوئی گدھا کہے تو ہم پلٹ کر کے اس کو گدھا کہہ سکتے ہیں. لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں ہے نا. بلکہ صحیح بخاری میں آپ لوگ بار بار حدیث سنتے ہیں کہ فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، برا بھلا کہے یا لڑائی کرے تو تم کیا کہو؟ انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارک مہینے کی مناسبت سے یہ بھی اہم چیز ہے کہ صرف ہمارا معدہ روزہ نہ رکھے بلکہ ہمارے ہاتھ پیر آنکھ زبان اور ہمارے کان بھی روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں کامیاب ہونے والے اور مقبول بنائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو تک ہمیں خیریت سے پہنچا دے اور اس مبارک مہینوں کو ہمارے لیے خیر اور سلامتی سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے مدد کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.